میں بھی کہہ رہا ہوں دنیا کی بھی اثر ہو چکی ہے اور تمہاری بھی اثر ہو چکی. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک سمندر سے تشبیہ دے رہا ہے اور انسانوں کو ڈوبنے والی کشتی کے مسافروں سے تشبیہ دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے ساری دنیا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی، ساری دنیا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی. الفاظ میں اتنی ہیبت ہے کہ تھوڑے چند لمحوں کے لیے زبانوں پہ سکتہ اور آنکھیں پھٹ گئیں اور جسم پہ سکتہ اور ہیبت طاری ہو گئی کہ سب ہلاک ہو گئے. پھر ایک جھرجھری لے کر پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کچھ بچا کیا؟ سارے گئے. تو اللہ کا اللہ سنو، اللہ عربی میں جہاں آتا ہے اللہ کے بعد لوگ تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے پہلے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ بچنے والے تھوڑے ہی ہیں اور ڈوبنے والے زیادہ ہیں. بچنے والے تھوڑے ہیں، ڈوبنے والے زیادہ ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے انسان ڈوب گئے، برباد ہو گئے. یا اللہ کوئی بچا؟ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے کائنات کے انسانوں کو ناکام ہوتے کامیاب ہوتے، قوموں کے عروج و زوال دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ کیا کیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ثمود کے ساتھ کیا کیا. وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کے ساتھ کیا کیا. زمانے نے دیکھا تو اللہ نے اس کی قسم، چونکہ قسم گواہ کا معنی بھی ہوتا ہے اور قسم کا معنی بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس زمانے کی قسم جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ناکامی کے سمندر میں غرق ہوتے دیکھا، سب ڈوب گئے. یا اللہ کوئی بچے ہے؟ یا اللہ کوئی بچے ہے؟ ہاں کچھ بچ گئے. 4 کام کرنے والے بچ گئے. الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرنے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کی دعوت دینے والے. 4 پرچے لازمی ہیں. پہلا پرچہ ایمان کا، دوسرا پرچہ نیک اعمال کا، تیسرا پرچہ تبلیغ. جس کو ہم نے چلے پہ ٹرکایا ہوا ہے سے روزے پہ، وہ بھی کوئی نہیں لگاتا، وہ بھی کوئی نہیں. ابھی تک امت کو یہ نہیں، ہماری کوتا ہے یہ ہم نہیں بتا سکے کہ تبلیغ لازمی پرچہ ہے کامیاب ہونے کا. کرو یا نہ کرو والی مسئلہ نہیں ہے. یہ اشراق کی نماز نہیں ہے پڑھو یا نہ پڑھو، یہ تہجد نہیں ہے پڑھو یا نہ پڑھو، یہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں ہے رکھو یا نہ رکھو، یہ نفلی حج نہیں ہے کرو یا نہ کرو. یہ لازمی پرچہ ہے. تیسرا پرچہ وتواصوا بالحق، یہ تیسرا پرچہ ہے. وتواصوا بالصبر، یہ چوتھا پرچہ ہے. تبلیغ، صبر، ایمان، عمل، یہ 4. ایمان لایا تو 1/4 کامیابی مل گئی، 3/4 ابھی باقی ہے. عمل اچھے کیے تو آدھی کامیابی ملی، آدھی باقی ہے. دعوت کا کام کیا تو 3/4 کامیابی مل گئی، ابھی چوتھائی باقی ہے. جب صبر سے اپنے آپ کو سجایا اب پورا کامیاب ہو کر آیا. ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والوں کے لیے ناکامی ایک مفہوم میں آ گئی. تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والوں کے لیے ناکامی کا ایک مطلب بن گیا. صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والوں کے لیے ایک ناکامی کا مطلب بن گیا اور صبر کو پورا کرنے سے پورا کامیاب ہے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم یہ گواہ ہے. دوسرا مطلب والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم. عرب کی تہذیب کو سمجھنا ضروری ہے قرآن و سیرت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. یہ عصر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، مجھے عصر کی قسم. کیوں؟ عرب عصر کے وقت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. عرب کی پہلے تہذیب تھوڑی سی بتاؤں. لڑائی والا ملک ہے، دشمنی والا ملک ہے اور آئے دن حملے اور لوٹ مار الگ جگہ ہے، الگ معاملہ ہے. تو جب عصر کا وقت قریب آتا تھا تو قافلے یا مسافر تیز ہو جاتے تھے کہ کسی جائے پناہ پر پہنچ جائیں، کسی جائے پناہ پر پہنچ کر
عافیت اور سکون کی جگہ مل جائے چاہے دشمن کے وار سے بچیں یا جانوروں سے، وحشی جانوروں سے بچیں. اس لیے عصر کے وقت کام میں تیزی، سفر میں تیزی، کاروبار میں تیزی. بازاروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، عصر کے وقت کاروبار میں تیزی کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، سورج چھپنے والا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. میری بات سن لو، میری بات سمجھ لو. ٹائم تھوڑا، ہم 4 بجے عصر پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی مغرب ہو جاتی ہے. زور عصر میں وقت ہوتا ہے، زور فجر میں وقت ہوتا ہے، فجر عشاء میں وقت ہوتا ہے. عصر مغرب میں تو ایک مسجد سے نکل کر گھر جاتے ہیں اور پھر اذان ہو جاتی ہے، اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے. تو عرب کی تہذیب کو سامنے رکھ کر میرا رب اس میں دوسرا مطلب ڈال رہا ہے کہ عصر کے وقت تم تیز ہو جاتے ہو. میں بھی کہہ رہا ہوں دنیا کی بھی اثر ہو چکی ہے اور تمہاری بھی اثر ہو چکی ہے، لہذا جلدی کر لو، یہ 4 کام جلدی کر لو. ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، ٹائم تھوڑا ہے. رمضان میں عصر کے وقت کیسی خریداری میں سمجھ ہوتی ہے، بھاگم بھاگ افطاری پہ گھر پہنچ جاؤں، افطاری پہ گھر پہنچ جاؤں. 2 پکوڑوں کے پیچھے، سموسوں کے پیچھے اور فیس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی اثر ہو چکی ہے، تیری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے. کیونکہ پہلی امتوں کو ٹائم زیادہ دیا، تمہیں ٹائم تھوڑا دیا ہے کام کا. تم ایسے جیسے عصر مغرب کے مزدور. میرے نبی نے بھی اسی سے تشبیہ دی ہے کہ یہود کی مثال ہے فجر سے ظہر تک کے مزدور، اور عیسائیوں کی مثال ہے ظہر سے عصر تک کے مزدور، اور میری امت کی مثال ہے عصر سے مغرب تک کے مزدور. جلدی سے تھوڑا سا کام کیا، منافع زیادہ لیا اور گھر کو چل دیے. ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، وقت ہاتھ سے گزر رہا ہے. زندگی کی شام ہو رہی ہے، اواسوں کی ہو رہی ہے، اواسوں کے پتے اوپر کٹ چکے ہیں. لہذا جلدی کر لو، جلدی کر لو، جلدی کر لو. یہ 4 کام جلدی کر لو، جلدی کر لو. یہ 2 تو ہیں تفسیر کے مطلب. ایک تیسرا مطلب بتا رہا ہوں جو لغت اجازت دیتی. لغت جب لغت اجازت دے تو اس کی گنجائش ہوتی. یہ 2 پہلے میں نے تفسیر کے بتائے، یہ تیسرا میں بتا رہا ہوں لغت. لفظ والعصر، عصر کہتے ہیں خالی عصر کہتے ہیں جوس کو، جوس. عصیر، عصیر برتقال، وہ سعودی عرب جاؤ، عصیر جوافہ، عصیر عنب، انار کا جوس، انگور کا جوس، آم کا جوس. جوس کیا کرتا ہے؟ زیادہ کو تھوڑا کر کے ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. یہ گلاس ہے نا، اس میں 1 آم ڈالو تو نہیں آئے گا، لیکن اس میں 2 آموں کا رس آرام سے، بلکہ 3 چھوٹے آموں کا رس. اس میں 1 چھوٹا آم بھی مشکل سے آئے گا. اس میں 1 کنو ڈالو نہیں آئے گا، اور اس میں 3 کنو کا رس نچوڑو تو اس میں آ جائے گا. اس میں 1 انگور کا گچھا ڈالو نہیں آئے گا، اور 2 انگور کے گچھوں کا رس اس کے اندر آ جائے گا. والعصر، زیادہ چیز کو نچوڑ کے تھوڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں عصر یا عصر وفیہ یا عصرون. سورہ یوسف میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، اس سے جوڑ کے بتا رہا ہوں. والعصر، والعصر. اللہ یوں فرماتا ہے زبان حال سے. تمہیں 114 صورتیں سنائیں، 113، 6000 سے اوپر آیات سنائیں، اور تمہیں سارا قرآن سنایا، تم نے سر مارا نہیں تے نہیں تے نہیں. اب میں سارے قرآن کا جوس نکال کے چھوٹی سی صورت میں تمہیں پیش کر رہا ہوں. سورہ قرآن کا جوس، سورہ بقرہ کا جوس، آل عمران کا جوس، سورہ نساء کا جوس، سورہ مائدہ کا جوس، سورہ اعراف کا جوس، سورہ انعام کا جوس، سورہ اعراف کا جوس، اور سورہ انفال کا جوس، سورہ توبہ کا، سورہ یونس کا، والناس تک. سارے قرآن کو نچوڑ کے نچوڑ کے نچوڑ کے جوس بنا کے 3 چھوٹی چھوٹی آیات میں ڈال کے تمہیں پیش کر دیا ہے کہ میرا بندہ اب یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، اور یہ تو ایتا لیلا، ایتا لیلا. کیا یہ اچھا یہ اللہ دست کیے کہ بھائی یہ چھوٹا سا گلاس سے پی لے، چھوٹا سا ایمان بنا لے، ایمان بنا لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے پہلے بیان کر دیا ہے، پہلے بیان کر دیا ہے. یہ لازمی پرچہ ہے، اس کے بغیر جنت کا کوئی داخلہ نہیں ہے. دوسرا پرچہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو بنا، نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل.
کی ابتدا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور انتہا اچھے اخلاق ہیں، انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ بھائی آواز آ رہی؟ ہاں میرا گلا بیٹھ گیا، سپیکر میں بھی بیٹھ گیا، بس کریے اور بھائی سپیکر ٹھیک کرو میرے بھائیو۔ ہو گیا؟ پہلے آ گیا ایمان، ہم پہلے بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لازمی پرچہ، پورے قرآن کا جوس، قرآن کا جوس بھائی، قرآن کا جوس آ گیا، جوس آ گیا، یہ جوس ہے بھائی، فریش جوس ہے، وہ یہاں کی فریش جوس ہے، یہ وہ ڈبے والا نہیں، فریش جوس ہے۔ تو پھر میں بھی ہاتھ لگا لیتا ہوں، ڈبے والے تو میں پیتا نہیں، کوئی کہہ دے یہ فریش ہے تو پھر کھٹا نہ ہو تو لے لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو فریش جوس پیتے ہیں، یہ ڈبوں والا نہیں پیتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے 1,24,000 نبیوں کا جو علم کتاب تھی وہ تو پرانی ہو گئی، وہ تو نکل گئی، اب یہ فریش بالکل۔ اسے میرے منہ میں نہ ڈالو، اسے ٹھیک کرو۔ بدلو گے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے فریش جوس، قرآن فریش جوس ہے، بیا نہیں، فریش، تازہ، ترو تازہ۔ تورات باسی ہو گئی، زبور باسی ہو گئی، انجیل باسی ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس پہ ایک محل ہے جو بنا ہے مرجان سے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو ملیں گے حافظ قرآن کو، حافظ قرآن۔ تو میرا اللہ کہہ رہا فریش جوس، کیا یا اللہ کہ ایک عمل ٹھیک، ایک ایمان بنا لے، بات ہوگی۔ عمل صالح ابتدا بندگی ہے، انتہا اخلاق ہیں، ابتدا عبادات ہیں، انتہا اخلاق ہیں، ابتدا عبادات ہیں، انتہا اخلاق ہے۔ نماز خوبصورت بنا لے، نماز کو حسین بنا لے، نماز کا لفظ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ آگ کی تپش سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ صلا العصا بالنار، آگ میں ڈنڈے کو ڈال کر، یہ بانس نہیں ہوتے، بانس، یہ جو بانس ہے یہ سارے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں پھٹی میں تو پھر یہ نرم ہو کر سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو سیدھا کر کے نکالتے ہیں۔ تو صلاح کا مطلب ہے صلاح جو ہم کہتے ہیں صلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔ صلاح کا مطلب ہے آگ کی تپش سے، آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ نماز کیا ہے؟ الصلاح کیا ہے؟ نفس کے ٹیڑھے پن کو نماز کے ذریعے سے سیدھا کرنا۔ Waiting for powering.